خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzur. We are honored to present highlights of another virtual mulaqat held with Hazrat Khalifatul Masih Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz. In addition, beloved Huzur also delivered a special message at this year's God Summit. We start with Sunday's mulaqat, where beloved Huzur met with Lajna members of Waqf-e-Nau from the UK. تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں۔ Last Sunday, Waqf-e-Nau Lajna members from the UK were blessed with a virtual mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper. The Waqf-e-Nau were gathered at the Battle Fatu Mosque, whilst Huzur graced the meeting from the MTA studios in Islamabad. The program started with a formal session, after which the Waqf-e-Nau had the opportunity to ask a range of questions. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیٹھ جاؤ۔ یہ لگتا ہے سارے یو کے کی لجنہ کٹھی کر لی ہے Waqf-e-Nau کے بجائے۔ حضور Waqf-e-Nau ہے ساری۔ اچھا، جی پوری ایک جماعت ایک طرف ہوگی، Waqf-e-Nau ایک طرف ہو گئی۔ چلو پھر تو یہاں انقلاب آ جانا چاہیے یو کے میں، اتنی Waqf-e-Nau ہے ہمارے پاس تو۔ جی جی حضور انشاءاللہ۔ سوال کیا کرنا ہے؟ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا مذہب اسلام ہے، لیکن کچھ لوگ روایات اور مذہب کو مکس کر دیتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ مذہب کی طرف رجوع کریں؟ ہمارا مذہب اسلام ہے، اور اسلام کے بارے میں ہمیں کہاں سے پتہ لگتا ہے؟ قرآن پڑھنے سے، اور قرآن کریم کا سورس ہے نا، اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت کے بعد پھر حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کام کر کے دکھایا جو قرآن کریم میں احکامات ہیں، اور بعض باتوں کی تشریح کی، تفصیل کی اپنے عمل سے یا اپنے ارشادات سے، اس کو حدیث میں آیا۔ تو اسلام کی بنیادی جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا، اس کی عبادت کرنا، اس کا حق ادا کرنا۔ دوسری بات یہ کہ ایک دوسرے کا حق ادا کرنا، ٹھیک ہے، بندوں کے حق ادا کرنا، اپنے سوشل اوبلیگیشنز جتنی ہیں ان کو پورا کرنا، اوبلیگیشنز جو ہیں ان کو نبھانا، اور اپنے مورلز کو دکھانا، اپنے اخلاق اچھے دکھانا۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہیں مذہب ہمیں کہتا ہے۔ اس کے علاوہ جو باتیں ہیں وہ بعض کلچر میں شامل ہو چکی ہیں، بعض جو ایشین ہیں، انڈو پاکستان کے مکس رہتے تھے ہندوؤں سکھوں کے ساتھ، ان کے کلچر بعض شامل ہو گئے بیچ میں۔ شادی بیاہ کی رسمیں ہیں، وہ رسمیں شامل ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ بس نکاح جو ہے وہ شادی کا اعلان ہے، لیکن ہمارے ہاں مثلا شادی کی مثال ہے، اس کے بعد رخصتانہ ہوتا ہے۔ ایک روایت بن چکی ہے کہ رخصتانہ بھی ہوگا، نکاح کے بعد بھی رخصت کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ بڑے ڈھول ڈھمکے کیے جائیں اور بڑا فنکشن علیحدہ کیے جائیں، ہر ایک چیز کا، ایک مہندی کا فنکشن ہو اور ایک شادی کا فنکشن ہو اور ایک دوسرے کا ہوتا ہے۔ اسلام میں تو نکاح کا اعلان شادی ہے، اس کے بعد ولیمہ ہے، ولیمہ کی دعوت۔ یہی دو باتیں ثابت ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اسی طرح اسلام ہمیں کہتا ہے کہ اپنے لباس کو حیادار بناؤ، ٹھیک ہے، قرآن کریم کا بھی حکم ہے، اپنے لباس کو حیادار بناؤ اور حجاب رکھو، مردوں اور عورتوں کے درمیان فاصلہ رکھو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، اس میں کلچر کا کوئی تعلق نہیں، لیکن جہاں ضرورت ہو وہاں
انٹریکشن ہو بھی سکتا ہے، مطلب آپ کو رابطہ ہو بھی سکتا ہے، بات بھی ہو سکتی ہے. ریسرچ میں اگر کوئی کچھ پڑھ رہی ہے لڑکی، ریسرچ کر رہی ہے اور وہاں اس کے ساتھ ریسرچ کرنے والے دوسرے ہیں تو وہ علم حاصل کرنے کی حد تک آپس میں بات چیت بھی ہو سکتی ہے. تو باقی جو روایتیں ہیں وہ تو ادھر ادھر کی اکٹھی ہو چکی ہوئی ہیں. اب دنیا میں بے شمار ممالک ہیں، مختلف لوگ ہیں، مختلف قومیں ہیں، مذہب کے علاوہ ان کے اپنی ٹریڈیشنز ہیں. افریقہ میں قبائل ہیں، ٹرائبز ہیں، ان کی اپنی ٹریڈیشنز ہیں. ان کو بتانا کہ جو چیز کلیش کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں سے اس کو چھوڑنا ہے. شرک جو ہے وہ نہیں کرنا. اصل بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تقدس کو قائم کرنا ہے اور شرک نہیں کرنا. اور شرک کو چھوڑ کے اور بنیادی جو احکامات ہیں قرآن کریم میں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو تم ٹریڈیشنز میں بھی تمہاری بعض چیزیں شامل ہیں اچھی بھی ہوں گی، وہ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. لیکن کسی کو یہ کہنا کہ کوئی یہاں کا برٹش کو یہ اگر احمدی ہو جاتی ہے عورت، اس کو کہنا کہ تم نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے اور وہ اسلامی تعلیم میں نہیں ہے بلکہ تمہارے کلچر میں ہے، تو وہ غلط ہے، ٹھیک ہے. نہ افریقنوں کو یہ کہنا کہ تم نے یہ کرو. ہاں افریقنوں کی بعض ٹریڈیشنز اگر اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ نہیں لاتی، شرک کا کوئی اظہار نہیں ان سے ہوتا یا بنیادی اخلاق سے دور نہیں لے کے جاتی، تو وہ بھی اپنے کلچر میں رہتے ہوئے وہ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے. تو مختلف قوموں کے کلچر میں بعض بنیادی باتیں اچھی بھی ہیں، وہ ان کو اختیار کر سکتے ہیں اگر وہ اسلام کی براہ راست تعلیم سے کلیش نہیں کرتی. تو میرا سوال یہ ہے، جب آپ جلسہ، اجتماع اور بڑے گیدرنگ پر تشریف لاتے ہیں اور ہم آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور ایکسائٹڈ ہو کر ہاتھ ہلا رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ تم خوش ہوتے ہو تو میں بھی خوش ہو جاتا ہوں، تو میں بھی تمہیں ہاتھ ہلا دیتا ہوں. ہیں بس جو تمہیں فیل ہو رہا ہوتا ہے وہی مجھے ہو رہا ہوتا ہے کہ لوگ اچھے بیٹھے ہیں، احمدی بیٹھے ہیں، مخلص احمدی بیٹھے ہیں، پیار کرنے والے احمدی بیٹھے ہیں، خلافت کے وفادار احمدی بیٹھے ہیں، یہی فیل ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک، جزاک اللہ. السلام علیکم. حضور میرا سوال یہ ہے کہ کسی بھی رشتے میں جھگڑے اور فساد سے بچنے کے لیے کس حد تک کمپرومائز کرنا چاہیے اور کس وقت اپنی سیلف رسپیکٹ کو ترجیح دینی چاہیے؟ بات یہ ہے کہ کس قسم کے رشتے ہیں. بعض بہن بھائیوں کے رشتے ہیں، بعض ماں باپ کے رشتے ہیں، بعض ماموں چچا کے رشتے ہیں، بعض خاوند بیوی کے رشتے ہیں، بعض ساس بہو کے رشتے ہیں. تو ہر رشتے کی مختلف نوعیت ہے، ٹھیک ہے. اور جھگڑے کی نوعیت کیا ہے؟ جہاں تک ماں باپ کا سوال ہے ان کی تو ہر وقت عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے، یہی قرآن کریم کا حکم ہے، ٹھیک ہے. سوائے شرک پہ یا دین سے ہٹانے کی بات کریں، اس کے علاوہ ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنی، ٹھیک ہے. ہر جگہ کمپرومائز ہی کمپرومائز ہے، ان کی تو خدمت کرنی ہے. ماں باپ کے اگر آپس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں اور اس میں اگر تمہیں ہو کہ جی ماں کی سائڈ لینی ہے کہ باپ کی سائڈ لینی ہے، تو کسی کی بھی نہیں لینی. دونوں کو اگر سمجھا سکتے ہو سمجھاؤ، ٹھیک ہے. بہن بھائیوں کا جہاں تک سوال ہے، وہاں اگر بہن بھائیوں سے صلح کے لیے اپنا حق چھوڑنا بھی پڑے تو چھوڑ دینا چاہیے. اسلام یہ کہتا ہے دوسروں کے حق کا خیال رکھو. اسلام یہ تو کہتا ہے تمہارا حق بنتا ہے جہاں تم لو، لیکن پہلے اسے یہ کہتا ہے دوسرے کا حق کا خیال رکھو. اگر تم دوسرے کا حق کا خیال رکھو گے اور اس کے لیے دعا بھی کر رہے ہوگے کہ میں حق کا بھی خیال رکھنے والی ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عقل دے کہ یہ بھی بات سمجھ جائے اور لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، تو وہاں لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. تیسری بات آ جاتی ہے رشتہ داروں سے، ماموں چاچا بہن بھائی، اگر ان سے تو ویسے ہی بزرگ بڑے ہیں اور روزانہ کا انٹریکشن تو ہوتا نہیں ہے، میل جول تو روزانہ کا ہے کوئی نہیں، کبھی کبھار ملنا ہے، تو ان سے اچھی طرح السلام علیکم کرو، ہر ایک سے سلام کرو، خوش اخلاقی سے پیش آؤ، یہی اعلیٰ اخلاق ہیں، ٹھیک ہے. رہ گئی ساس بہو کی بات، تو ساس بہو میں یہ ہے کہ ساسیں بڑی اپنی عمر کے لحاظ سے پکی ہو جاتی ہیں ان کی عادتیں، ٹھیک ہے. تو ان کی جہاں تک عزت اور احترام کا سوال ہے وہ کرو، اور عورتوں کو کرنا چاہیے. خامدوں کو شکایتیں بھی نہیں کرنی چاہیے مستقل اپنی ساسوں کی،
ٹھیک ہے. اور صرف یہ کہنا چاہیے کہ دعا کرو کہ میں صحیح طرح کام کر سکوں. بات یہ ہے اگر اپنے اچھے اخلاق ہوں تو خاوند بھی آرام ہو جاتے ہیں، سوائے سے کوئی ڈھیٹ قسم کا آدمی ہو تو اور بات ہے. اسی طرح اگر کوئی ساس ہے تو اس کو یا اخلاق یہ ہے کہ بہو کا خیال رکھے. یہ تو اسلام کی تعلیم ہے کہ ایک دوسرے کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھو. بہو کو ساس کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے، ساس کو بہو کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے ہیں. بہن بھائیوں کو ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے اور پھر ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو اگر کوئی ایسی پیدا کر دی ہے صورتحال جس سے آپس میں کسی بھی قسم کی رفت پیدا ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے. ٹھیک ہے. تو اعلیٰ اخلاق اگر ہوں تو انسان جو ہے وہ آرام کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ جو تمہارے دشمن ہیں ان کو بھی تم اگر اعلیٰ اخلاق دکھاؤ تو وہ بہترین دوست بن جاتے ہیں. تو جو آپس کی رشتہ داریاں ہیں یا ایک مذہب میں رہنے والے ہیں وہ کیوں نہیں آپس میں ایک دوسرے سے اچھے اخلاق دکھا کے دوست بن سکتے. اللہ تعالیٰ کا تو دعویٰ ہے کہ دشمن بھی تمہارا دوست بن جاتا ہے. دوست جو آپس کے ایک ہی قبیلے کے ہیں، ایک ہی خاندان کے ہیں، ایک ہی گھر کے ہیں، ایک ہی قوم کے ہیں، ایک ہی مذہب کے ہیں، وہ کیوں نہیں کر سکتے. جی ٹھیک. جی. اگر کوئی معین سوال ہے تمہارا تو بتاؤ مجھے کس سے صلح کروانی ہے. جی حضور جزاک اللہ. ساری آ گئی ہیں بیچ میں باتیں کہ نہیں آ گئی ہیں؟ تو تمہارے جی حضور. ہیں جو ذہن میں تھیں جو رشتے وہ آ گئے نا سارے ہی. جی. چلو پھر جاؤ بیٹھ جاؤ. جزاک اللہ. تاریخ سے ثابت ہے کہ جس طرح پہلے زمانے کے لوگ اپنے جینڈر کے مطابق اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے تھے، یہ طریقہ اب تبدیل ہو چکا ہے. مثال کے طور پر قدیم مصری زمانے میں مرد عام طور پر میک اپ استعمال کرتے تھے اور یہ ان کی مردانگی اور دولت کی علامت سمجھی جاتی تھی. لیکن اب یہ بات جینڈر نارمز کے خلاف سمجھی جاتی ہے. ایک حدیث میں ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں مرد عورتوں جیسا لباس پہننے لگیں گے اور عورتیں مردوں جیسا. حضور کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ آج کل کے زمانے میں اس حدیث کا مطلب کس طرح سے لیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے. جو تم نے پہلے بیان کیا کہ مرد جو تھے وہ سنگھار کیا کرتے تھے اور یہ کیا کرتے تھے. بعض ٹریڈیشنز ہیں بعض قبیلوں کی اور ان کے بھی جو خاص فیسٹیول ہوتے تھے اس میں وہ ایک اپنا خاص قسم کا میک اپ کر کے یا ڈریس پہن کے آیا کرتے تھے. اور اسی طرح عورتیں بھی میک اپ کر کے اور ڈریس پہن کے آتی ہیں. اور پرانے جو قبیلے ہیں ایبوریجنز ہیں آسٹریلیا کے یا موری ہیں نیوزی لینڈ کے یا ریڈ انڈینز ہیں امریکہ وغیرہ کے، یہ سارے اپنے اپنے ان کے رواج ہیں اور پرانی قوموں میں بھی تھے رواج. اس کے حساب سے وہ لوگ کیا کرتے تھے. لیکن یہ کہنا کہ جو عمومی طور پہ مرد جو تھا وہ عورتوں کی طرح پہنتا تھا اور عورت بن جاتا تھا، یہ غلط ہے. مرد کی تو نشانی یہی تھی کہ مردانگی ظاہر ہو. اس لیے آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بھی فرمایا کہ مرد کو مرد ہی نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب مرد عورت کی پہچان نہیں رہے گی، جو حصے ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، جو پریفرنسز ہیں وہ بدل جائیں گی، ترجیحات بدل جائیں گی. ٹھیک ہے. اس وقت ہر ایک اپنا حق نہیں پہچاننے والا ہوگا اور اسی کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ برائیاں پھیل رہی ہیں. اب جب جینڈر چینج کرنے کا رواج پیدا ہو گیا، اس لیے اس قسم کی جب برائیوں میں انسان ملوث ہوتا ہے تو خیال بھی پیدا ہو جاتا ہے. وہ ماحول اس پہ اثر ڈالنا جاتا ہے. لڑکی کہتی ہے میں لڑکا بننا چاہتی ہوں، لڑکا کہتا ہے میں لڑکی بننا چاہتی ہوں، یا نہیں بھی وہ بننا چاہتے تو بعض ایسی حرکتیں کرتے ہیں. لڑکوں نے بوندے پہن لیے، کانوں میں بوندے پہننے شروع کر دیے، لمبے بال رکھنے شروع کر دیے. تو آن نے فرمایا کہ مرد اور عورت میں فرق ہونا چاہیے. مرد کو اپنی مردانگی کے جو اصول ہیں اس کے مطابق مردانگی دکھانی چاہیے، اور عورت جو ہے وہ صنف نازک ہے، اس کو اس کے حساب سے رہنا چاہیے لباس میں. تو جب یہ چیزیں بدل جاتی ہیں تو وہی آخری زمانے کی نشانی ہے. اس وقت پھر ایسے حالات جب بدلتے ہیں کہ جب
سارا بگاڑ پیدا ہونے لگ جاتا ہے، دنیا میں فساد پیدا ہونے لگ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرستادوں کو بھیجتا ہے، اپنے قریبیوں کو، اپنے پیاروں کو بھیجتا ہے دنیا کی اصلاح کے لیے. اور اس زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ وہ صحیح تعلیم بتا کے اور انسانوں کو ان کے حق بتا کے کہ تمہارے کام کیا ہیں. حضرت مسیح نے فرمایا کہ میں 2 مقصد لے کے آیا ہوں، ایک یہ کہ بندے کو خدا سے ملانا، اور دوسرا یہ ہے کہ بندوں کے آپس کے حقوق ادا کرنا اور اعلیٰ اخلاق دکھانا. تو یہ اخلاق جو ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب تعلق قائم ہوگا بندے کا تو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا ہے اسی پہ چلے گا، نہ یہ کہ دنیا دکھاوے کے لیے دنیا کے پیچھے چل کے ایک رسم بن گئی ہے. بعض تو ہوتے ہیں بیمار، ان کو تو اور چھوڑ دو، لیکن اکثریت ایسی ہے کہ وہ بیمار نہیں ہوتے بلکہ وہ لوگوں کو دیکھا دیکھی فیشن کے طور پہ اس قسم کی حرکتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ اللہ سے بھی دور چلے جاتے ہیں، دین سے بھی دور چلے جاتے ہیں، دنیا میں بالکل ڈوب جاتے ہیں. تو ایسے لوگ پھر جو ہے ان کو پھر اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتا ہے، اور اگر وہ صحیح راستے پر نہیں آئیں گے تو ضروری نہیں کہ اس دنیا میں سزا ملے، اگلے جان میں سزا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو تمہیں میں نے بنایا تھا وہ کیوں نہیں تم بن کے رہے، جو میں نے تمہارے پاس پیغام بھیجا تھا کہ یہ اچھے اخلاق ہیں، یہ مذہب کی تعلیم ہے، تم نے کیوں نہیں عمل کیا، تم نے مخالفت کی، کیوں دنیا میں ڈوبے رہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کس طرح بندے کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. لیکن یہی بات ہے کہ اس زمانے میں آزادی کے نام پر اور فریڈم آف ایکسپریشن اور ہر قسم کا جو فریڈم ہے اس کے نام پر جو مرضی انسان چاہے کرنے لگ جاتا ہے، اور یہ پھر برائیوں کی طرف لے کے جاتی ہے. اس سے آہستہ آہستہ انسانی نسل بھی ختم ہو رہی ہے، اور یہ برائیاں بڑھ کے آخر میں جن قوموں میں زیادہ ہو جائے گی وہ قومیں تباہ ہو جائیں گی، جس طرح پہلی قومیں تباہ ہوتی رہیں. ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ حضور. میرا سوال ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ مثلاً انبیاء، خلفاء، شہداء، صالحین، صادقین کی اولاد دعائیں ملنے کے باوجود اور نیک نمونہ دیکھنے کے باوجود صحیح راستے سے ہٹ جاتے ہیں، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہر ایک کا اپنا عمل ہے. حضرت نوح کا بیٹا نے نہیں مانا ان کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دے دی، غرق ہو گیا. ٹھیک. حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے، حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں پچھلے گزشتہ کہیں خطبوں میں کوٹ بھی کر چکا ہوں کہ فاطمہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم پیغمبر کی بیٹی ہو تو تم بخشی جاؤ گی. تمہارے اپنے عمل جو ہیں وہ تمہیں بخشنے کی طرف لے کے جائیں گے. تو نمونہ تو وہ قائم کر دیتے ہیں نیک لوگ، انبیاء بھی اور نیک لوگ بھی، لیکن اگر ان کے نمونوں کے اوپر عمل کوئی نہ کرے، چلے نہ، کوئی ڈھیٹ ہو، ضدی طبیعت ہو، اور اس نمونے کو دیکھ کے بھی اگر نصیحت حاصل نہ کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا قانون چلتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے ایک آدمی کا بیٹا ہے یا بچہ ہے یا بیٹی ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے اپنے عمل کیا ہیں، اس نے میری تعلیم پہ عمل کیا کہ نہیں، اور اگر نہیں کیا تو پھر اس کو سزا ملتی ہے اس دنیا میں یا اگلے جہان میں، یا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو وہ تعلیم تو ہر ایک کے لیے ایک ہے. اگر عقل مند انسان ہے وہ دوسرے سے نمونہ لے کے سبق حاصل کرتا ہے، نیک نمونہ دیکھ کے تو نیکیوں پہ عمل کرتا ہے. اگر بد فطرت ہے کوئی اور دنیا کے جو چیزیں اور دنیا کی چمک دمک اس نے اس کو زیادہ قائل کر لیا ہے، یا اس کی ذاتی خواہشات زیادہ بڑھ گئی ہیں، تو وہ پھر برائیوں میں پڑ جاتا ہے، قطع نظر اس کے وہ کس کا بچہ ہے کس کا بچہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ تو ہر ایک کا اپنا عمل ہے. انبیاء بھی نصیحت کرتے ہیں، ساروں کو ایک جیسی نصیحت کرتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تو سب مسلمانوں کو کرتے تھے، اگر انڈیویجولی ہر ایک کو کرتے تھے تو اپنے بچوں کو بھی کرتے تھے. اسی طرح نیک لوگ جو ہیں وہ نصیحت کرتے ہیں، اپنے بچوں کو کرتے ہیں. اب کوئی نہ مانے اور ڈھیٹ ہو تو پھر اس کو کیا کیا جا سکتا ہے. اب ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے گھر گئے، تہجد نہیں پڑھی،
انہوں نے کہا جب اللہ تعالیٰ جگا دیتا ہے تو جاگ جاتا ہوں. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجیب لوگ ہیں، یہ کج بیسی کرتے ہیں لوگ کہ خود جس کام کو کرنا نہیں چاہتے اس پہ اللہ کا نام لگا دیتے ہیں. یہ غلط ہے. خیر حضرت علی کو سبق آ گیا اس سے، پھر انہوں نے اٹھنا شروع کر دیا تہجد کے لیے بھی. تو حضرت فاطمہ کو بھی نصیحت اس طرح ہی فرمایا کرتے تھے. تو یہ تو نصیحتیں ہیں، اگر اس پہ عقل ہے کسی کو وہ عمل کر لے گا. نوح کے بیٹے کو نصیحت کی کہ آ جاؤ میرے پاس، نہ بگڑو، اس نے عمل نہیں کیا، وہ ڈوب گیا. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو نصیحت کی، اس نے عمل کیا، وہ بچ گیا. تو یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے ہر ایک پہ. یہ کہنا کہ ضروری شرط ہے کہ ضرور نیک بندی کا بندہ نیک ہو، ہاں عمومی طور پہ نیک ہوتے ہیں، بعض برے بھی نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ قانون قدرت ہے کہ اگر برائیوں کی طرف جاؤ گے تو برے بن جاؤ گے. لیکن یہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، دعا کرنے والے لوگ ہیں اپنے بچوں کے لیے، چاہے وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، یا کوئی بھی ہیں، یا صالح ہیں یا شہید ہیں، اگر وہ نیک ہیں اور دعا کرنے والے ہیں اپنے بچوں کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں کرنے والے ہیں، تو عموماً ان کے بچے بہتر ہوتے ہیں. اکا دکا مثالیں ایسی ہیں جو برے بھی نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے، جی جزاک اللہ حضور. السلام علیکم. حضور آج کل یہ رواج ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ٹاپک پہ اپنی کوئی ایسی رائے دیتا ہے جو ٹرینڈ سے الگ ہوتی ہے یا جو ریلیجن کے بیسس پہ ہوتی ہے، تو لوگ اسے آسٹرسائز کر دیتے ہیں. اس ٹرینڈ کو آج کل کینسل کلچر کے نام سے جانا جاتا ہے. اس ڈر کی وجہ سے کچھ ینگسٹرز اپنی رائے نہیں دیتے اور اپنے دوستوں کی ہاں میں ہاں ملا لیتے ہیں. تو اس سچویشن میں آپ کا واقفات نو کے لیے کیا ایڈوائس ہے؟ تم لوگوں نے تو انقلاب پیدا کرنا ہے. ابھی میں نے کہا نہیں کہ اتنی زیادہ ماشاء اللہ ہو گئی ہے تو انقلاب پیدا کر دو. تو اسی رو میں بہ جانا تو ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام تو یہ ہے کہ یہ جب اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا ہے تو اس وقت بھیجتا ہے جب زمانہ بہت زیادہ بگڑ چکا ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو اس وقت قرآن شریف میں بھی کہا ہے کہ بیر و بر میں فساد برپا ہوا تھا، ہر جگہ بگڑے ہوئے تھے لوگ. تو ان کو اصلاح کے لیے بھیجا. اور عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں کہ وہ زمانہ بہت بگڑا ہوا تھا، لوگ مذہب سے دور ہٹ رہے تھے. ٹھیک، اور ان کی اصلاح کے لیے پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. آپ نے بتایا کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے، خدا تعالیٰ کے کہ عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح عبادت کرنی چاہیے، اچھے اخلاق کیا ہیں، مذہب کیا چاہتا ہے تمہارے سے. اور اس کا اثر ہوا اور دنیا میں اس کا اثر پھیلا. اور جب دیکھا عیسائیوں نے، یہودیوں نے کہ اسلام پھیل رہا ہے، مذہب کا اثر ہو رہا ہے، تو انہوں نے بھی اپنی تعلیم کو بہتر کرنا شروع کر دیا. اس کے مقابلے میں لانے کے لیے اچھے اخلاق پھیلانا شروع کر دیے. تو بہرحال لیکن عمومی طور پر وہ مانتے ہیں کہ انتہائی بگڑا ہوا زمانہ تھا. پھر 1200 سال 1400 سال کا زمانہ گزر گیا. پھر مسلمانوں میں بھی بگاڑ پیدا ہو گیا. پھر دوسرے مذاہب میں بھی دوبارہ بگاڑ پیدا ہو گیا. اسی طرح مذہب سے دور جانے لگ گئے. آج کل تو دیکھ لو کہ 65% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ خدا کو نہیں مانتے، مذہب سے دور ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، دوسرے مذہب والے. اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق بھیجا اور ہمیں توفیق دی کہ ہم ان کو مان لیں. اور آپ لوگوں کو توفیق دی کہ آپ وقف کر کے ان کے مشن کو پورا کرنے کے لیے اپنا رول پلے کریں، اپنا کردار ادا کریں. ٹھیک ہے، تو اگر لوگ تو مذہب سے کیونکہ دور ہٹے ہوئے ہیں اس لیے وہ مذہب کا مذاق اڑاتے ہیں. اور نہ صرف مذہب کا مذاق اڑاتے ہیں بلکہ جو انبیاء ہیں ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی انہوں نے کیریکیچرز بنائے اور کارٹون بنائے اور مختلف قسم کے لطیفے بنائے اور غلط قسم کی باتیں کی، حرکتیں کی ایک زمانے میں، آج سے 8-9 سال پہلے. اور اب تک قرآن کریم کی بے حرمتی کر رہے ہیں. اب سویڈن، ڈینمارک وغیرہ میں وہ ایک بندہ ہے جو بے حرمتی کر رہا ہے قرآن کریم کی اور اسلام کا مذاق اڑاتا ہے. اسی طرح فرانس میں پابندیاں لگ گئیں اسلام کی تعلیم پہ. اور ملک بھی ہیں جو مسلمانوں کو غلط نظر سے دیکھتے ہیں. اسی طرح مسلمانوں کے عمل جو ہیں اپنے
وہ ایسے ہو گئے ہیں کہ واقعی مذاق اڑانے والی باتیں بن گئی ہیں، غلط قسم کی ٹریڈیشنز شامل ہو گئی ہیں جن کو مذہب کا نام دے دیا ہے۔ تو ایسے حالات میں ہم احمدی ہیں جنہوں نے صحیح اسلامی تعلیم کو لوگوں کو بتانا ہے۔ ہمارے اگر اچھے اخلاق ہوں گے، اچھے مورلز ہوں گے، ہمارا علم ہوگا، دنیاوی علم بھی ہمارا ہوگا، تو لوگ ہماری بات سنیں گے۔ جب ہم بحث کریں گے تو یا بات کریں گے تو لوگ دیکھیں گے کہ ہاں یہ پڑھا لکھا ہے، یہ جاہل انسان نہیں ہے، اس کو دنیا کا بھی علم ہے اور یہ سائنس کو بھی جانتا ہے، اور اس کی جو اپروچ ہے وہ بڑی سائنٹیفک ہے، فلسافیکل اپروچ بھی ہے، اور اس اپروچ کے ساتھ جب یہ آرگیومنٹ کرتا ہے، دلیل دیتا ہے، تو اس کو ہمیں سننا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ پھر وہ مذاق نہیں اڑائیں گے۔ ہاں ڈھیٹ لوگ ہوتے ہیں بعض مذاق اڑانے والے، لیکن عمومی طور پر تمہیں وہ اوائڈ تو کریں گے، لیکن تمہارے بحث کر کے تمہارا مذاق نہیں اڑائیں گے، اور اگر اڑائیں گے بھی تو انہی میں سے بعض لوگ اور پیدا ہو جائیں گے، وہ کہیں گے یہ غلط طریقہ ہے، ہم نے مذاق اڑایا، ہمیں بات سننی چاہیے تھی۔ تو آہستہ آہستہ بات سننے والے بھی پیدا ہوتے جائیں گے، اور اس پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کتنی مستقل مزاجی سے ہم یہ کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہم نے ڈرنا نہیں اور رکنا نہیں، ٹھیک ہے؟ اپنے عمل سے، اچھے اخلاق سے اور اپنے علم سے، جس کو بڑھا کے ہم نے لوگوں کو قائل کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ دعا سے اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے یہ کام کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کام کو آگے بڑھائیں اور دنیا کو صحیح راستے پر چلانے کی جو ہماری وعدہ ہے، کوشش ہے، وہ اس کو ہم پورا کریں، ٹھیک ہے؟ اپنے اپنے حلقے میں، اپنے اپنے جو تمہارے ماحول ہے یا جن لوگوں سے بھی تمہارا انٹریکشن ہوتا ہے، کسی بھی ذریعے سے رابطہ رہتا ہے، تعلق قائم ہوتے ہیں، ان کو اگر تمہارے بارے میں پتہ لگ جائے کہ یہ مذہبی بھی ہے اور علمی بھی ہے اور بڑی دلیل سے بات کرتے ہیں، تو پھر وہ تمہاری بات سنیں گے، ٹھیک ہے؟ جی ضرور۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم غیر مسلمان ویگنز کو کیسے قائل کر سکتے ہیں کہ جانوروں کو ذبح کرنا مورلی غلط نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بیلنس خوراک کھاؤ، گوشت بھی کھاؤ، سبزی بھی کھاؤ، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی پسند نہیں کرتا کھانا، بعض لوگوں کو نہیں پسند ہوتا، گوشت نہیں کھاتے، نہ کھائیں، یا صرف اس لیے کہ جی ذبح کرنا جرم ہے اس لیے ہم نے نہیں کھانا، تو پھر تو ہم سانس بھی نہ لیں۔ پانی میں بھی تو ہزاروں جراثیم وہ ایسے ہیں جو ہمارے پیٹ میں جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، یا ہوا میں بھی پھر رہے ہوتے ہیں بہت سارے جراثیم، وہ بھی مر جاتے ہیں ہمارے سانس لینے سے۔ پھر جو سبزی ہے اس میں بھی تو ہم جب اگاتے ہیں اس کو بھی تو کئی انسیکٹس کو مار کے تو ہم، اگر وہ ظلم ہے تو پھر سبزی اگاتے ہیں، کھاتے ہیں۔ اتنی آرگینک سبزی بھی تو نہیں کر رہے ہوتے، اگر آرگینک بھی ہو تب بھی ایک زندگی تو ختم کر رہے ہوتے ہیں نا۔ تو جانور ذبح کر کے کھانا یا انڈائریکٹلی کھانا، بات تو ایک ہی ہے، ایک زندگی وہ بھی ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ اسلام کی تعلیم بیلنس تعلیم ہے، یہ نہیں کہتی ہے گوشت ہی کھاتے جاؤ، اور نہ یہ کہتی ہے کہ صرف سبزیاں ہی کھاتے جاؤ۔ دونوں طرح کی چیزیں کھانی چاہیے، بیلنس ڈائٹ کھانی چاہیے، اور نیوٹریشنلی بھی یہ ثابت ہے کہ یہ بیلنس ڈائٹ اگر کھائی جائے تو انسان کے جو جسم کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی جو اس قسم کی موومنٹ میں شامل ہوتے ہیں وہ کتنے کو لوگ ہوتے ہیں، اکثر دنیا کی آبادی تو گوشت بھی کھا رہی ہے، سبزی بھی کھا رہی ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑتی ہیں۔ اس لیے زیادہ قائل کرنے کی ہمیں ضرورت کوئی نہیں، ان باتوں میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں، اور بہت سے مسائل ہیں جن میں بحث کرو، تبلیغ کرو۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑھنے کے بجائے نا کہ اسلام کی تبلیغ اس سے نہیں رکنی چاہیے۔ تم یہ کرو، اچھا ٹھیک ہے تم سبزی کھانی ہے بے شک کھاؤ، لیکن تم اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ، اللہ کا حق ادا کرو اور دین سیکھو۔ جب وہ ایک طرف دین سیکھ لیں گے، اللہ کا حق ادا کرنے والے بن جائیں گے، تو آپ ہی ویگن وغیرہ کا جو موومنٹ میں شامل ہو جاتے ہیں نا بلا وجہ ایک فیشن کے طور پہ، وہ بھی ہٹ جائیں گے۔ جی جزاک اللہ حضور، السلام علیکم۔ ٹھیک ہے، چلو پھر اللہ حافظ ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم حضور، جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام۔ Later in the day, a special message of Hazrat Khalifatul Masih, may Allah be his helper, was played at the concluding of the God Summit, organized by the Review of Religions team.
میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا کے متعلق پور حکمت اور معرفت سے پر باتیں کی ہوئی ہیں، ان میں سے چند ایک بیان کرنا چاہتا ہوں، جس سے پتہ لگے کہ دعا کیا چیز ہے اور کس طرح کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، کس حالت میں قبول کرتا ہے۔ مختصراً پیش کروں گا۔ پھر فرمایا کہ ابتلاؤں میں ہی دعاؤں کے عجیب و غریب خواص اور اثر ظاہر ہوتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ ہمارا خدا تو دعاؤں ہی سے پہچانا جاتا ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لوگ دعا سے عجیب کارنامے سر انجام پاتے ہیں، لیکن دعا کرنے والے آداب دعا سے واقف نہیں، جو قبولیت دعا کے لیے ضروری ہیں، اور اگر ان سے واقف ہو جائیں اور دعا صحیح طریقے سے کریں اور اللہ تعالیٰ کے آگے چلائیں اور گڑ گڑائیں، ضرورت بیان کریں اور حقیقی رنگ میں دعا کے جو لوازمات ہیں ان کو پورا کرنے والے ہوں، تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور اسی سے اپنے وجود کا ثبوت بھی دیتا ہے۔ Hazur went on to narrate several faith-inspiring stories of acceptance of prayers of Ahmadi Muslims from around the world. پھر ایک کانگو کنشاسا کے آدمی ہیں، وہاں کے مبلغ نے لکھا کہ ہم نے وہاں پروگرام کے تحت قیدیوں میں کھانا تقسیم کیا، قیدیوں کو اسلام کی تعلیمات کے بارے میں بتایا۔ کہتے ہیں چند دن کے بعد اس پروگرام کے ایک دوست مشن ہاؤس میں آئے اور کہنے لگے میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ جب ان سے پوچھا گیا کیوں بیعت کیوں کرنا چاہتے ہیں، کیا ہوا ہے، کہاں سے آئے ہیں آپ، کیا تعارف ہے، تو کہنے لگے کہ جس جیل میں آپ آئے تھے میں بھی اس جیل میں قید تھا، میں بے قصور تھا اور بے قصور جیل میں ڈالا گیا تھا، جرم میرے ایک ساتھی نے کیا تھا اور وہ دوڑ گیا اور مجھے انہوں نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا۔ جب جیل میں کہتے ہیں جب آپ لوگ آئے اور پروگرام کے بعد آپ نے دعا کرائی، دعا کے بارے میں بتایا بھی حکمت، اور پھر دعا بھی کرائی، کہتے ہیں میں بھی شامل تھا، تو میں نے وہاں دعا کی کہ اے اللہ اگر دعائیں سنتا ہے تو، اور اگر یہ لوگ سچے ہیں تو میری مدد کر اور مجھے یہاں سے رہائی دلوا دے، مجھے پتہ ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ تو کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا ہوا تھا کہ اگر یہ جماعت سچی ہے تو اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کر لے گا۔ یہ دل میں گڑ گئی میرے بات اس دعا کرتے کرتے کہ اگر جماعت سچی ہے تو میری دعا بھی آج قبول ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ غیب سے رہائی کا سامان بھی پیدا کر دے گا۔ کہتے ہیں چنانچہ ایسا ہی ہو گیا۔ وہ میرا ساتھی جو جرم کر کے فرار ہو گیا تھا، وہ اچانک خود بخود نہ صرف واپس آ گیا بلکہ جیل میں آ کے سب کے سامنے میری بے گناہی کا اعلان کر دیا اور خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ گناہ گار نہیں، میں اصل مجرم ہوں۔ اس وجہ سے میں آج رہا ہو کے سیدھا مشن ہاؤس آ گیا ہوں، اور جماعت کا جب اس سے مزید تعارف کروایا گیا تو کہنے لگا میرے لیے اللہ تعالیٰ نے خود اس جماعت کی سچائی کا ثبوت دے دیا ہے اور اپنے وجود کا بھی ثبوت دے دیا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا بھی ثبوت دے دیا ہے، اور اسی وقت بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ سمٹ جس نیت سے منعقد کیا جا رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ببرکت فرمائے اور لوگوں کے لیے ازدیاد ایمان کا باعث بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Those were highlights from just some of Beloved Hazur's activities last weekend. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Hazur, may Allah be his helper, continued his series of sermons on Hazrat Abu Bakr Raziyallahu Ta'ala Anhu. Hazur narrated a dream of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam regarding Musaylima Kazzab. حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے متعلق پوچھا کہ تم کو میں وہی شخص پاتا ہوں جس کے متعلق مجھے خواب میں وہ دکھایا گیا، وہ کچھ دکھایا گیا جو دکھایا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے مجھ سے کہا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار میں سویا ہوا تھا، اس اثناء میں نے اپنے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن دیکھے، ان کی کیفیت نے مجھے فکر میں ڈال دیا۔ پھر مجھے خواب میں وحی کی گئی کہ میں ان پر پھونکوں، چنانچہ میں نے ان پر پھونکا اور وہ اڑ گئے۔ میں نے ان کی تعبیر 2 جھوٹے شخص سمجھے جو میرے بعد ظاہر ہوں گے۔ راوی عبید اللہ نے کہا، ان میں سے ایک وہ انسی ہے جس کو فیروز نے یمن میں مار ڈالا، اور دوسرا مسلمہ کذاب ہے۔